یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. جب تک ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے لیکن گھر میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہ ماں ہے جو گھر کو مدر از دا بیٹنگ ہارٹ آف دا فیملی جوڑ کے رکھتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ گھر بنتا کس سے. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا جس کو میں نے کل بھی عرض کر دیا اور اب 2-3 جملوں میں اسے کنیکٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاندان کا ادارہ باقی رہ گیا تو ہمارا پروڈکٹ بکے گا کیسے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس لیے کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور اس کی گواہی دیں گے کہ ایک ہی لباس کو پہلے بڑا بھائی پہنتا ہے، پھر چھوٹا بھائی پہنتا ہے، پھر چھوٹا بھائی پہنتا ہے اور وہ لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا. کسی کو اس بات کی شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے کیوں بڑے بھائی کا لباس پہنا دیا گیا، کبھی چھوٹا بھائی، بلکہ انتظار کرتا ہے کب اس کے یہ لباس چھوٹا ہو جائے اور اس کے بعد مجھے مل جائے. یہ ہے گھر کہ جہاں ہمدردی ہے، جہاں شیئرنگ ہے، جہاں محبت ہے. سب سے زیادہ جو چیز سکھائی جاتی ہے شیئر کرنا، کہ ایک چیز سامنے ہے تو اس کو شیئر کرو. اگر لیکن یہ چیز میں باقی رہ گئی، میں بہت مختصر الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، پھیلانا نہیں چاہتا، اگر یہ چیز باقی رہ گئی تو یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد میں کیپٹلزم کے کوکھ سے، کیپٹلزم کی کوکھ سے جو میٹیریلزم پیدا ہوا ہے، اس کی گاڑی کیسے چلے گی. اگر یہ چیزوں کو ری یوز اور ری سائیکل کرنا باقی رہ گیا تو ہماری ڈسپوزیبل چیزیں کیسے لوگ خریدیں گے، ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا. لہٰذا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے خاندان. خاندان کو توڑو، اس کے جوڑ بند علیحدہ کرو. ہر ایک آج ہر گھر کے اندر آواز سنائی دیتی ہے، نہیں مجھے اپنا چاہیے، مائی اون روم. کیوں چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ ہر جگہ یہ خود غرضی کس نے سکھا دی کہ کوئی ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس لیے تھا کہ ٹوٹ جائے، ہر ایک کو اکیلا اکیلا تنہا کر دو، خود غرضی آ جائے، یہ احساس نہ رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں بہت بڑا حملہ ہوا ہمارے گھر کی اس خاتون پر، اس ملکہ پر کہ جو اس پورے گھر کو جوڑ کر رکھ سکتی تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام انجام دے سکتی ہے وہ خاتون کہ جو کسی بھی ماحول کے اندر، اگر آج ہمارے پاس عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، یہ بزرگ مجھ سے بہتر بتائیں گے، لیکن ہر 10 سال 15 سال کے بعد جو جنریشن آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگ ایمان نہیں ہے، وہ اتنا اسٹرانگ عقیدہ نہیں ہے. وہ سوالات ہیں کیوں ہمارے پاس، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ سلام کیجئے والدہ کو، سلام کیجئے دادی اور نانی کو کہ جنہوں نے بچپن ہی میں وہ چیزیں سکھا دی. ایک نیشنل جیوگرافک کے نام سے جو میگزین آتا ہے اس کے اندر انہوں نے سروے کیا پورا، اور اس سروے کے اندر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر سبب کیا ہے اس کا کہ ویسٹ میں بچے والدین سے بہت جلدی منحرف ہو جاتے ہیں. اول تو وہاں کے ادارے، وہاں خاندان کا ادارہ کتنا کمزور ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب اس کے اوپر انہوں نے غور کیا اور اس پہ سروے کیا تو 2 چیزیں سامنے آئیں، 2 باتیں جس کو میں نے ایک اشارہ کل بھی کیا تھا. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن ہی میں ماں اقدار، ویلیوز کو ایسا دودھ کے ساتھ منتقل کر دیتی ہے کہ اب وہ کسی بھی ماحول کے اندر پہنچ جائیں وہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹنے نہیں پاتا. اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہاں بزرگ ہونے کے بعد والدین کو گھر سے نکال کے پھینکا نہیں جاتا، بلکہ گھر کے اندر ایک بزرگ کی حیثیت سے، ایک سربراہ کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے ذہن میں شروع ہی سے یہ بات رہتی ہے کہ جو میرے والدین نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے وہی رول مجھے اپنے والدین کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک کہانی ہمیں سنائی جاتی تھی، کتابوں کے اندر بھی تھی، کہ میں اس سے مختصر 2-3 جملوں میں عرض کروں، بات پیغام اس کا بہت اہم ہے. کہ ایک دن ایک
زوجہ نے پریشان ہو کے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کے والد، یہ روز ان کی آواز، ہر وقت میرے یہاں مہمان رہتے ہیں، اور یہ کی بیماری کب تک آخر ہم انہیں برداشت کریں گے، کب تک ان کو رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ۔ بہرحال بیٹا والد کو لے کے چلا، کہا کہ ابا چلیے آپ کو اسپتال لے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جا کے ڈاکٹر کو آپ کی پریشانی پر۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ایک منزل کے اوپر پہنچ کر اس نے کہا کہ ابا ذرا آپ یہاں بیٹھیے گا کچھ دیر کے لیے اس درخت کے نیچے، میں ابھی آتا ہوں، اور وہاں اس کو بٹھا دیا۔ تو اس نے کہا بیٹا جا رہے ہو مگر جانے سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ کہ یہ وہی درخت ہے کہ جہاں آج سے 50 سال پہلے میں اپنے ابا کو بٹھا کے یہ کہہ کے گیا تھا کہ ابھی آتا ہوں۔ یعنی اگر آخرت نہیں تو کم سے کم اپنا بڑھاپے کا خیال کر کے، اپنی ضعیفی کا، اس لیے کہ یہ سائیکل ہے جو چل رہی ہے، ٹوٹ رہا ہے ادارہ، ٹوٹ رہا ہے خاندان کا ادارہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ادارہ اگر مضبوط نہ ہو تو انسان اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کی سلامتی محفوظ ہے اسی وقت جب خاندان کا ادارہ محفوظ ہے۔